بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بلکہ ایک بیوہ حضرت فرید الدین شکر کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا کہ اس کی 3 جوان بیٹیاں ہیں اور ان کی شادیاں کرنی ہیں، اس لیے آپ کے پاس بڑی امید لے کر آئی ہوں۔ آپ میری بیٹیوں کے لیے دعا فرمائیے کہ ان کی شادیوں کا بندوبست ہو جائے۔ تب فرید گنج شکر نے اس عورت کے اصرار پر اسے فرمایا کہ جاؤ اور باہر سے مٹی کا ایک ڈھیلا لے آؤ۔ وہ باہر گئیں اور مٹی کا ایک ڈھیلا لے آئیں۔ جب بابا فرید گنج نے مٹی کا ڈھیلا اس کے ہاتھ سے لیا تو 3 بار سورۃ اخلاص پڑھ کر پھونک ماری، وہی مٹی کا ڈھیلا سونے کی ڈلی میں تبدیل ہو گیا۔ یہ دیکھ کر عورت حیران رہ گئی اور انہوں نے کہا کہ جاؤ اس سے اپنی بیٹیوں کے زیورات وغیرہ بنوا لو۔ اس عورت نے ان کا شکریہ ادا کیا اور گھر کی طرف روانہ ہو گئی اور گھر جا کر غسل کیا، خوشبو لگائی اور مٹی کا ڈھیلا لے کر اس پر 3 بار سورۃ اخلاص پڑھ کر پھونک ماری، مگر اس کے ڈھیلے میں کوئی تبدیلی نہ آئی۔ اس عورت نے سینکڑوں بار سورۃ اخلاص پڑھی اور بے شمار دفعہ وہی عمل کیا، لیکن کچھ نہ ہوا۔ تو وہ بابا فرید گنج شکر کے پاس آئی اور اپنی ساری کوششوں کا حال بیان کرنے کے بعد بولی، جو عمل آپ نے کیا وہی میں نے کیا، کیا وجہ ہے کہ مٹی سونا نہیں بنی؟ حضرت بابا فرید گنج شکر اس عورت کی بات سن کر اس کی سادگی پر مسکرائے اور کہا، اس لیے کہ تیرے منہ میں زبان فرید نہیں ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دن کچھ درویش بابا فرید گنج شکر کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، ہم مسافر ہیں، زاد راہ ختم ہو گیا ہے اور سفر بہت باقی ہے۔ بابا فرید گنج شکر نے سامنے پڑی ہوئی خستہ کھجوریں انہیں دے کر فرمایا، جاؤ اللہ تمہارا سفر پورا کرے گا۔ درویش مایوس ہو گئے اور باہر نکل کر ان کھجوروں کو پھینکنا چاہا تو وہ کھجوریں اشرفیوں میں بدل گئیں۔ تو وہ بہت پشیمان ہوئے اور بابا فرید کو دعائیں دیتے ہوئے وہاں سے رخصت ہو گئے۔ بابا فرید کا ایک مرید محمد شاہ غوری تھا۔ وہ ایک روز بے حال اور پریشان حاضر خدمت ہوا۔ بابا صاحب نے فرمایا، محمد شاہ کیا حال ہے؟ عرض کیا، حضرت میرا بھائی بہت بیمار ہے اور عجب نہیں کہ فوت ہو گیا ہو۔ بابا صاحب نے فرمایا، تیرا بھائی تو اچھا ہے۔ محمد شاہ نے گھر جا کر دیکھا تو بھائی بالکل تندرست بیٹھا تھا اور کھانا کھا رہا تھا۔ جواہر فریدی